چلے جی، جب بات حکومتی کی ہو رہی ہے تو سیاسی میدان میں دیکھ لیتے ہیں وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی بات کر لیتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات تقریباً 1.5 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ اب اس کی اندرونی کہانی کہ بھائی اس ملاقات کے پیچھے آخر ایشو کیا ہے، یہ سامنے آئی ہے۔ بتایا گیا ہے ذرائع کی جانب سے کہ ملاقات میں سندھ اور بلوچستان میں نئی سیاسی صف بندیوں کے لیے بات چیت ہوئی ہے۔ بلاول صاحب JUIF کو سندھ اور بلوچستان حکومت میں شامل کرنے کے لیے مولانا صاحب کو باضابطہ دعوت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جناب بلاول بھٹو کی پیشکش کا مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ جی ہم پہلے اپنی پارٹی سے تمام طرح امور طے کریں گے، مشاورت کریں گے، اس کے بعد جواب دیں گے۔ اب یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ سندھ کی اپوزیشن بھی JUI کو ساتھ بلانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے، اور GDA رہنما نے جو راشد شاہ راشدی کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات کی اور پیر پگارہ کا پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں ملک اور سندھ کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی۔ تو مولانا از ونس اگین ریلیونٹ ان پالیٹکس۔ مولانا ہمیشہ ریلیونٹ رہتے ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے مولانا صاحب کے بارے میں۔ تو پھر اسی بارے سے بات بھی کر لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ۔ بٹ ہماری جو پالیٹکس ہے نا وہ ہمیں نام مطلب بڑا انگیج رکھتی ہے پاکستانی پالیٹکس۔ آپ ہی دیکھیں، ہم نے شروع کیا تھا پوری دنیا کا جو گلوبل ایک ایشو ہے اس کو لے کے، لیکن ہماری سیاست میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتی جسے ہم آف ڈے کہہ سکیں۔ کچھ نہ کچھ ہیپننگ ہوتی رہتی ہیں، اور بلاول صاحب بڑے عرصے بعد ہم یہ ملاقاتوں کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ یہ صورتحال بن رہی ہے، اور یہ نئی صف بندیاں کس جانب اشارہ کرتی ہیں، کیونکہ سندھ اور بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے ایک ان کی پریزنس بھی ہے۔ اچھا، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی۔ تو مولانا صاحب سے آئی تھنک تمام ہی سیاسی جماعتوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے انہوں نے ملاقات کر لی ہے، اور پھر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو GDA والے، خاص طور پہ JDA والے ہیں، انہوں نے الگ الگ جو ملاقاتیں کی ہیں، تو یہ کیا صف بندیاں ہونے جا رہی ہیں، اور مولانا صاحب اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ مولانا صاحب ایک دفعہ پھر سے مرکز بن گئے تمام تر نگاہوں کا، اٹینشن کا۔ ہونے کیا جا رہا ہے سندھ اور بلوچستان میں، کیوں یہ صف بندیاں کی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اندرونی کہانی تو ہمارے سامنے آ گئی ہے ان ملاقاتوں کی۔ تو بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ نئی صف بندیاں ہونے جا رہی ہیں مولانا صاحب ان سندھ اینڈ بلوچستان، کیوں ہو رہی ہیں یہ صف بندیاں، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ جی، اس کے پیچھے ایک سٹوری جو وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں حکومت اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنی ہوئی ہے۔ تو وہاں پہ پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ آپ کو پتا کہ جب حکومت بنی تھی تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ احسن اقبال صاحب کا بیان آیا تھا کہ 2.5 سال وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، اور اس کے بعد 2.5 سال جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی۔ بعد میں چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت وہ کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہے۔ تو ایک جو زاویہ ہے اس ڈیولپمنٹ کا وہ یہ ہے کہ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت دی ہے کہ آپ جو ہے بلوچستان میں ہماری حکومت کا حصہ بن جائے۔ تو اس طرح وہ جو ہے اگر فرض کریں کل کلام کو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی مثال ہوتے بھی ہیں تو وہ جو نمبر گیم ہے وہ کو مسئلہ نہ بلوچستان اسمبلی کے اندر ہو۔ تو ایک خبر یہ سامنے آ رہی ہے، ساتھ ساتھ ظاہر ہے کل آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نیشنل فائنانس کمیشن کے اوپر ریویو ہونا ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اس بجٹ سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے۔ تو خاور مجھے ذرا پیپلز پارٹی کی پوزیشن سمجھائیں نا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی بڑی سپورٹ ہے موجودہ حکومت کو۔ 28ویں آئینی ترمیم میں جو NFC کا معاملہ ہے اور 18ویں آئینی ترمیم سے ریلیٹڈ بھی کچھ معاملات ہیں، خوش نہیں تھی پیپلز پارٹی شروع میں جب یہ معاملات جو ہے منظر عام پر آئے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت کچھ ہے جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے حکومت کے لیے اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے، یا معاملات ہینڈل کر لے گی حکومت پیپلز پارٹی کی فرنٹ پہ؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس جو ہے پیپلز پارٹی کے بغیر باقی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کے اب وفاق کے اندر ان کے پاس زیادہ اکثریت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف یا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو اب خطرہ نہیں ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچز کے اوپر بیٹھتی ہے وفاق کے اندر، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو معاملہ ہے آپ کو یاد ہوگا NFC کا 18ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ جو محکمے ہیں
ان کو واپس صوبوں سے لے کے وفاق کے پاس ان کو لے کے جانا تھا، جس میں خاص طور پر ایجوکیشن بھی ہے. تو جب 27ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اس میں بھی یہ ایجنڈے پہ چیزیں تھیں، لیکن اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے رجسٹ کیا تھا کہ جی یہ ہم نہیں کرنے دیں گے، یا اس کے اوپر مزید بات چیت کی ضرورت ہے. سو حالیہ دنوں میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ہماری اطلاع کے مطابق پریزیڈنسی میں، جس میں ساری اور سیاسی اور ملٹری قیادت پچھلے دنوں بیٹھی تھی، تو وہاں پہ یہ چیزیں دوبارہ سے زیر بحث آئی ہیں. ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان خاص طور پر یہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس کے بعد سے جو ہمارا نظام یہ خاص طور پر خزانے کا نظام ہے وہ کافی انڈر اسٹریس رہتا ہے. مطلب ظاہر ہے سارے پیسے جو وفاق اکٹھے کرتا ہے صوبوں کو چلے جاتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف ڈے جو اوور آل جو نٹ جسے کہتے ہیں نا کہ ان نٹ شیل وفاق بیچارہ جو ہے وہ قرضے میں رہتا ہے. تو اس کے اوپر سیریس کافی ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ این ایف سی کو تبدیل کیا جائے تاکہ یہ جو قرضے میں مولانا سے مل رہا ہے. مولانا صاحب کتنے سیریس ہیں ان سارے ایشوز پہ؟ دیکھیں مولانا صاحب آپ کو پتا ہے وہ ایک جہاں دیدہ سیاستدان ہیں. 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی، لاسٹ مومنٹ تک آپ نے دیکھا اور سنا، ہم یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے تو شرطیں بھی لگا دی تھی کہ مولانا صاحب ووٹ نہیں دیں گے، لیکن ایٹ دا 11th آور وہ ارلی مارننگ آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب گئے، پھر انہوں نے ووٹ دے دیا. اس کے بعد ضرور نہیں کہ یہ کہا کہ جی ہمارے سامنے تو یہ مدعا نہیں تھا، ہمیں تو اس بات کے اوپر ہم سے ووٹ لیا گیا، پھر یہ ہو گیا. پھر 27ویں آئینی ترمیم بھی آپ نے دیکھی. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ ایونچولی میرے خیال میں وہ چلے جاتے ہیں حکومت کے ساتھ. تو یہاں پہ بھی مولانا صاحب کی پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، حکومتی لوگ بھی ان سے ملتے ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کی رائے لینا چاہ رہی ہے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اب جو صدف آپ کا سوال ہے نا، جب شروع میں حکومت بنی تھی 2024 الیکشن کے بعد، تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن کافی اسٹرانگ تھی، بیکاز اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس وہ نمبر گیم نہیں تھی، ظاہر ہے ان کے بغیر حکومت بن نہیں سکتی تھی. تو اب میرے خیال میں ظاہر ہے اب 2 سال ہو گئے ہیں، ہاف وے ٹرم کے بعد جو ہے ساری سیاسی جماعتیں اب یہ بھی سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ اگلے الیکشن کے بھی جانا ہے. تو اپنے اپنے ظاہر ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کے مقاصد بھی ہوتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر تھوڑی سی دیر از اے پاسبلٹی کہ تھوڑی بہت فرکشن پیدا ہو بٹوین نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن جو اوور آل حالات و واقعات ہیں ملک کے، سیکورٹی کے، انٹرنیشنلی، تو کوئی زیادہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا میرے رائٹ. بہت شکریہ خاور بھائی، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور یہ تھی جناب سیاسی منظرنامے کی صورتحال. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.